गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखें, आज हम अहद के संदूक को डिस्कस करेंगे। हम सब ने बाइबल मुकद्दस में अहद के संदूक के बारे में बहुत पढ़ा है और एज ए क्रिश्चियन हम अहद के संदूक के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अहद का संदूक सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि यहूदियों के लिए भी अहद का संदूक बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इवन मुसलमानों के लिए भी अहद का संदूक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुसलमान उसको अहद का संदूक नहीं कहते, उसको ताबूत सकीना कहते हैं। तो देखिए, अहद का संदूक पूरी दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में पाक तरीन संदूक है। और देखिए, इसके पाक तरीन संदूक होने की वजह क्या है? वो ये है कि इसको हमारे जिंदा आसमानी खुदा ने खुद बनवाया। और देखें, खुदा ने ये अहद का संदूक अपने ख़ास और अजीम खादिम मूसा के थ्रू बनवाया। और देखिए, मूसा के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो खुदा के एक अजीम नबी थे और मूसा नबी को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने खुदा से बराह रास्त बातें की, फेस टू फेस। तो देखिए, मूसा नबी जब 40 दिन के लिए कोहे सीना पे थे, तब खुदा ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप अहद का संदूक बनाओ और बाकायदा डिटेल के साथ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए, उस पर कौन सा मटेरियल यूज़ होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अहद के संदूक को एक बहुत ही नायाब और कीमती लकड़ी से बनाया गया और साथ ही साथ उसमें खालिस सोने का इस्तेमाल किया गया, प्योर गोल्ड। और देखिए, अहद के संदूक के टॉप पे 2 करूबी हैं। और देखिए, इसराइलियों के पास अहद का संदूक हमेशा रहता था, स्पेशली जब वो लोग बयाबान में भटक रहे थे तब भी उनके पास अहद का संदूक था। अहद के संदूक को एक स्पेशल टेंट में रखा जाता था जो कि बहुत पाक था और उसमें किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। बाद में अहद के संदूक को सुलेमानी हैकल में रखा गया और सुलेमानी हैकल में भी एक ख़ास कमरा था जो कि बहुत पाक तरीन था और उस कमरे में खुदा का सबसे इम्पॉर्टेंट और पाक तरीन काहिन ही एंटर हो सकता था। तो देखें, अहद के संदूक की वजह से बहुत सारे मौजज़ात भी हुए। जैसे एक मौजज़ा जो कि मेरा पसंदीदा है वो ये है कि जब इसराइली अहद के संदूक को लेके जा रहे थे और उन्होंने दरियाए यर्दन में से गुजरना था, तो जिन काहिनों ने अहद के संदूक को उठाया हुआ था, क्योंकि देखें, अहद के संदूक को उठा के वो लोग आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे सब इसराइली आते थे। तो जो काहिन अहद के संदूक को उठा के आगे चल रहे थे, जब दरियाए यर्दन पे उनका कदम पड़ा तो दरियाए यर्दन उस वक्त सूख गया। और देखिए, दरियाए यर्दन उस तरफ से सिर्फ सूखा जहां से उन्होंने गुजरना था, यानी दरियाए यर्दन जो है वो 2 हिस्सों में हो गया और दरियाए यर्दन में से वो आराम से गुजर गए अहद के संदूक को लेकर। यह अहद के संदूक का एक मौजज़ा है। अब देखें, अहद के संदूक के अंदर क्या है? अहद के संदूक के अंदर खुदा के 10 अहकाम है। मना है, मना तो इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में उसको मन कहते हैं। आपको पता ही होगा कि इसराइलियों के लिए खुदा जब खाना प्रोवाइड करता था, जब वो बियाबान में थे, तो वो खाना जो होता था वो मनो सलवा था। तो मनो सलवा का जो मन है वो सोने के बर्तन में अहद के संदूक के अंदर मौजूद है और इसके साथ ही साथ हारून की छड़ी भी उसमें मौजूद है। और इसके साथ ही साथ अहद के संदूक को जंगों में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसराइली जब भी अहद के संदूक को उठा के लेके जाते थे जंग में, तब वो जंग जीत जाते थे। और देखें, साथ ही साथ इसराइलियों को अहद के संदूक के अंदर से खुदा की आवाज़ भी आती थी। वो आवाज़ इसराइलियों को बताती थी कि तुम किस तरीके से लड़ोगे तो आगे से तुम अपने दुश्मन को हरा सकते हो। अब देखें, जंग की बात हो रही है तो एक और मौजज़ा मैं आपको बताता चलूँ। वो ये है कि यरू एक शहर था और इसराइलियों की यरू के साथ उस वक्त जंग हो रही थी और इसराइलियों को उस वक्त जो लीड कर रहे थे वो यशुआ नबी थे। तो देखें, उस टाइम पे इसराइलियों ने बगैर लड़े यरू को फतह कर लिया। वो इस तरीके से कि यरू की दीवारें जो है वो बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूती से उन्होंने बनाई हुई थी, कोई भी उन दीवारों को तोड़ नहीं सकता था। तो इसराइलियों ने क्या किया, 6 दिन तक वो लोग अहद के संदूक को उठा के यरू की दीवारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे और नरसिंगे फूंकते रहे। 6 दिन तक इन्होंने ऐसे ही किया। हर दिन वो लोग निकलते, यरू की दीवार के इर्द गिर्द चक्कर काटते, अहद का संदूक उन्होंने उठाया होता था और साथ ही वो लोग नरसिंगे फूंकते थे। और फिर 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए दीवार के, अहद का संदूक उन्होंने उठाया हुआ था, नरसिंगे फूंके और उसके बाद यरू की दीवारें गिर गईं। उसके बाद यरू बिल्कुल डिफेंसलेस हो गया और इसराइलियों ने यरू को फतह कर लिया। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है और ये मौजज़ा भी
خدا کے عہد کے صندوق کی وجہ سے ہوا۔ دیکھیں اس واقعے کی میں نے آپ کو پورے طریقے سے ڈیٹیل نہیں بتائی، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس میں یشوع کے 6 باب آپ ضرور پڑھیے اور وہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ اب دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب اسرائیل کی کنگڈم اسٹیبلش ہو گئی تو اس وقت جو سلیمانی ہیکل تھی اس کے ایک اندر کے پاک ترین کمرے کے اندر عہد کے صندوق کو رکھا گیا تھا۔ تو دیکھیں اسرائیل کی کافی جنگیں ہوتی تھیں، پہلے بھی ہوتی تھیں، بعد میں بھی ہوتی رہی۔ تو دیکھیں 587 قبل از مسیح میں اسرائیل کے اوپر بیبیلونین ایمپائر، جس کو سلطنت بابل بھی کہتے ہیں، اس نے حملہ کیا اور اسرائیل کو انہوں نے تباہ کر دیا، یروشلم کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور اس جنگ کے بعد، اس تباہی کے بعد عہد کے صندوق کا کچھ پتہ نہیں لگا کہ عہد کا صندوق کہاں گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلطنت بابل والے عہد کے صندوق کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے، لیکن جو ریکارڈز ہیں اس میں ایسی بات پتہ نہیں لگتی، کیونکہ سلطنت بابل بہت ساری چیزیں اسرائیل سے لوٹ کے لے کے گئے تھے، عہد کا صندوق ان میں سے نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں یہ بات مشہور ہے کہ جب سلطنت بابل اسرائیل پہ حملہ کر رہی تھی، جب وہ یروشلم کو تباہ کر رہے تھے، تو یرمیہ نبی نے عہد کے صندوق کو لے کے ایک پہاڑ کے غار میں چھپا دیا، اور ساتھ ہی یرمیہ نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک خدا اپنے تمام لوگوں کو واپس اکٹھا نہ کر لے تب تک یہ عہد کا صندوق دوبارہ نہیں ملے گا۔ اینی اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عہد کا صندوق اس وقت کہاں پہ موجود ہے۔ تو دیکھیں عہد کے صندوق کو بہت سارے آرکیولوجسٹ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، بہت سارے ٹریجر ہنٹرز نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ دیکھیں عہد کا صندوق کرسچنز اور یہودیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اور لوگ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی عہد کے صندوق کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی عہد کا صندوق بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دیکھیں بہت سارے لوگ اسپیشلی اس وجہ سے عہد کے صندوق کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈنے سے ان کے پاس وہ طاقت آ جائے جو اسرائیلیوں کے پاس تھی جب ان کے پاس عہد کا صندوق تھا۔ کیونکہ دیکھیں جس کے پاس بھی عہد کا صندوق ہوگا وہ کسی جنگ میں نہیں ہارے گا، وہ کسی سے بھی نہیں ہار سکتا۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو عہد کے صندوق کو صرف اس مقصد کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے ملک شامل ہیں، اس میں بہت ساری تنظیمیں شامل ہیں، بہت ساری پرانی تنظیمیں شامل ہیں، بہت سارے ملکوں کی فوج اس میں شامل ہے جو عہد کے صندوق کو آج بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ لیکن دیکھیں ابھی میں آپ کو وہ جگہ بتانے والا ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عہد کا صندوق ان جگہوں پہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایتھوپیا افریقہ کا ایک ملک ہے جو کہ بہت عرصے سے ایک کرسچن ملک ہے۔ ایتھوپیا میں ایک چرچ ہے، چرچ آف آور لیڈی میری آف زائن، یہ چرچ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عہد کا صندوق اس چرچ میں موجود ہے۔ اور دیکھیں اس چرچ میں جہاں عہد کے صندوق کو رکھا گیا ہے وہاں کسی اور کو جانے نہیں دیتے، وہاں پہ صرف ان کے جو ہائی پریسٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہائی لیول کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، صرف وہی جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس چرچ کے آس پاس ایک بہت بڑی باؤنڈری بنائی گئی ہے چرچ کی طرف سے، اور دیکھیں اس باؤنڈری کو غیر اقوام والے کراس کر کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جو شخص عہد کے صندوق کو یروشلم سے ایتھوپیا لے کے آیا اس کا نام مینلک ون ہے، اور وہ اس زمانے میں ایتھوپیا کا شہنشاہ تھا۔ اور دیکھیں مینلک ون جو ہے وہ سلیمان بادشاہ اور ملکہ سبا کا بیٹا تھا۔ ایک اور جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ افریقہ کے لیمبا لوگ ہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ پیچھے سے یہودی ہیں، اور وہ لوگ یروشلم سے عہد کے صندوق کو ساؤتھ افریقہ یا زمبابوے لے آئے۔ اور دیکھیں اس علاقے میں ایک پہاڑ ہے جس کو ڈونگنے ماؤنٹین کہتے ہیں، اس پہاڑ کے غار میں کہا جاتا ہے کہ عہد کا صندوق ابھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرانس کے چارٹرس کیتھیڈرل میں اس وقت عہد کا صندوق موجود ہے۔ اور دیکھیں جب صلیبی جنگیں ہوئیں تو مسیحی جنگجو عہد کے صندوق کو یروشلم سے اٹھا کے فرانس لے کے آ گئے اور چارٹرس کیتھیڈرل میں عہد کے صندوق کو باحفاظت رکھ دیا۔ اور دیکھیں ایک اور جگہ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرانس کا ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام رنے لے چیٹو ہے۔ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں میں عہد کا صندوق پہلی جنگ عظیم تک موجود تھا۔ عہد کے صندوق کو اس گاؤں میں یروشلم سے لایا گیا تھا، اور پہلی جنگ عظیم تک اس گاؤں میں عہد کا صندوق موجود تھا۔ اور لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد عہد کے صندوق کو اس گاؤں سے امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ اور لیکن کچھ جگہوں پہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اٹلی کا جو شہر روم ہے
وہاں پہ ایک چرچ ہے جس کو آرچ بیسیلیکا آف سینٹ جان لیٹرن کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ عہد کا صندوق وہاں موجود ہے. اور دیکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئرلینڈ کی ایک پہاڑی ہے جس کو ہل آف ٹارا کہا جاتا ہے, وہاں پہ اس وقت عہد کا صندوق دفن ہے. تو دیکھیں یہ ساری جو لوکیشنز ہیں یہ اس طریقے سے پتہ لگی ہیں کہ بہت سارے جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ آج بھی عہد کے صندوق کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کی تلاش ان کو ان جگہوں پہ لے کے گئی ہے. تو دیکھیں پرسنلی میں یہی سمجھتا ہوں کہ عہد کا صندوق اس وقت یا تو اسرائیل کے پاس ہے یا پھر امریکہ کے پاس ہے. وہ اس لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ آج تک کبھی کوئی جنگ ہارا نہیں ہے. اس کے ارد گرد بڑے بڑے خطرناک ملک ہیں جو کہ اسرائیل کو شکست دینا چاہتے ہیں, لیکن وہ اسرائیل کا آج تک کچھ بگاڑ نہیں سکے. اور دوسری جانب امریکہ ہے جو کہ سپر پاور ہے, آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے, دنیا کی نمبر 1 ملٹری ہے. تو اس لیے اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ یا تو عہد کا صندوق اسرائیل کے پاس ہے یا پھر امریکہ کے پاس ہے. اینی ویز اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجیے. اور ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.